ہے جو کہ دانوں سے ریاضت کی صدا آتی ہے صاف قرآن کے آیت کی صدا آتی ہے ستم ذرا سرے دربار بلوایا گیا ہے ستم ذرا پہ یہ ڈھایا گیا ہے طلب کر کے گواہی فاطمہ سے ارے قرآن جھٹلایا گیا ہے ستم ذرا پہ یہ ڈھایا گیا ہے نہیں دربار میں زہرا کے لیے نبی کے ساتھ میں سایہ گیا ہے ستم ذرا پہ یہ ڈھایا گیا ہے تمہارے جسم جاں حسنین ہیں یہ جنہیں بے جرم رلوایا گیا ہے ستم ذرا پہ یہ ڈھایا گیا ہے شکستہ ہو گیا پہلو تمہارا اذیت دیکھ کے تڑپایا گیا ہے ستم ذرا پہ یہ ڈھایا گیا ہے یہ سچ ہے بدر کے جھلسے ہوں سے در زہرا کو جلوایا گیا ہے در زہرا کو جلوایا گیا ہے یوں ہی نکلے نہیں آنسو یہ قیصر جگر پاروں کو بکھرایا گیا ہے ستم ذرا پہ یہ ڈھایا فاتحہ اظہار فاطمہ بنت خیرات حسین کی روح کو آپ بخش دیجیے نعرہ سلوات
لکھا ہے جب یتیم ہوئی بنت مصطفیٰ، لکھا ہے جب یتیم ہوئی بنت مصطفیٰ، کرنے نہ پائی باپ کا ماتم و غم زدہ، پابندیاں لگاتے تھے رونے پہ بے حیا، غم کا پہاڑ سر پہ گرا ہوا مصیبت، غم کا پہاڑ سر پہ گرا ہوا مصیبت، دروازہ ہے جلتا گرایا لعینوں نے، دل بھر کے فاطمہ کو ستایا لعینوں نے، پہلو شکستہ ہو گیا بنت رسول کا، پہلو شکستہ ہو گیا بنت رسول کا، روضہ نبی کا کانپا قیامت ہوئی بپا، محسن شہید ہو گیا میں غم کی مبتلا، زہرا گئی جہان سے روتے ہیں مرتضیٰ، زہرا گئی جہان سے روتے ہیں مرتضیٰ، خالی زمانہ ہو گیا بنت رسول سے، حسنین مل کے روتے ہیں ہے بطول سے، کہتے ہیں اماں جان ہمیں پیار کیجیے، اماں دلاسا اٹھ کے ذرا ہم کو دیجیے، اماں سلام آخری بیٹوں کا لیجیے، ایک بار آنکھیں اماں ذرا کھول دیجیے، ایک بار آنکھیں اماں ذرا کھول دیجیے، پہلو میں اماں رات کو ہم کس کے سوئیں گے، اماں بغیر آپ کے دن رات روئیں گے، کہتے تھے بار بار یہی سر کو پیٹ کر، ہم کو اکیلا چھوڑ کے جاتی ہو تم کدھر، اماں تمہارے غم میں ہیں ٹکڑے ٹکڑے اماں تمہارے غم میں ہیں ٹکڑے دلو جگر، اماں لگا لو سینے سے اب آنکھ کھول کر، اماں لگا لو سینے سے اب آنکھیں کھول کر، اماں تمہارے بات ستم گر ستائیں گے، بعد آپ کے نہ چین سے ہم رہنے پائیں گے، القصہ غسل دینے لگے
شائے اوسیا دو پسلیاں تھی ٹوٹی ہوئی واہ مصیبتا یہ دیکھتے ہی رونے لگے ہائے مرتضیٰ غم سے کلیجہ شیر الہی کا پھٹ گیا غم سے کلیجہ شیر الہی کا پھٹ گیا کہتے تھے فاطمہ یہ مصیبت گزر گئی بعد رسول آئے قیامت گزر گئی جب فاطمہ کو غسل و کفن دے چکے علی میت سے پھر تو زینب مضطر لپٹ گئی زینب کے بین سن کے قیامت بپا ہوئی غش کھا کے فضا میت زہرا پہ گر پڑی غش کھا کے فضا میت زہرا پہ گر پڑی کلثوم سر کو پیٹ کے بولی دہائی ہے تاریخ تیسری قیامت کی آئی ہے تابوت فاطمہ پہ قیامت ہوئی بپا روتے تھے سر کو پیٹ کے مادر کو مجتبی حسنین سے یہ کہتے تھے رو رو کے مرتضیٰ سر پیٹو اس جہاں سے گئی بنت مصطفیٰ سر پیٹو اس جہاں سے گئی بنت مصطفیٰ بیٹی کو مصطفیٰ کی ستایا غضب کیا زہرا کے غم میں ہم کو رلایا غضب کیا حیدر نے پھر حسین سے رو کر کیا کلام کر لو سلام آخری زہرا کو لال فام کر لو سلام آخری زہرا کو لال فام آنکھوں میں آنسو بھر کے یہ بولے وہ تشنکان اماں اگر بلائیں گے تو جاؤں پے اماں اگر بلائیں گے تو جاؤں پے اماں کے غم میں آنکھوں سے آنسو بہاؤں گا جب فاطمہ بلائیں گی ملنے کو جاؤں گا سن کر کلام حضرت شبیر نام مولا کائنات لگے رونے زار آواز دی بطول نے عادل ہے بے قرار بندے کفن بھی کھل گئے زہرا کے ایک بار بولی کفن سے ہاتھوں کو باہر نکال کر
آپ پیار کر لوں باہوں کو گردن میں ڈال کر میں جانتی ہوں تو جو مصیبت اٹھائے گا باد ولی تو چین سے بھی مر نہ پائے گا کرب و بلا سے دست کو جا کر بسائے گا 16 پہر کی پیاس میں تو زخم کا آئے گا 16 پہر کی پیاس میں تو زخم کا آئے گا جب تو مجھے بلائے گا مقتل میں آؤں گی جلتی زمین سے ہاتھوں پہ تجھ کو اٹھاؤں گی لکھا ہے جب یتیم فاتحہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین رسول ثقلین امام الحرمین صاحب قاب و قوسین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم و خطابہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا صلوات پڑھیں عظمت محمد والد التماس ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ دیں مرحومہ مغفورہ اظہار بانو رضوی بنت خیرات حسین رضوی صاحب مرحوم کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات پڑھیں عظمت محمد والے مجلس کا تعلق اصال ثواب سے ہے. اصال ثواب کی مجلس کے لیے میں نے
سورہ بنی اسرائیل کی آیت کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہو چکا کہ عبادت میری ہوگی اور احسان ماں اور باپ کے ساتھ ہوگا۔ پروردگار عالم نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ ماں اور باپ کے ساتھ احسان کا مطالبہ کیا ہے، اور یہ عربی والا احسان ہے، اردو والا احسان نہیں ہے۔ اردو میں احسان کے معنی الگ ہیں اور عربی میں احسان کے معنی الگ ہیں۔ اردو میں جو احسان کے معنی ہے جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ میں پریشان تھا اور آپ نے میری مدد کر دی، تو میں نے کہا کہ آپ نے ہم پر بڑا احسان کیا۔ میرا بچہ بیمار تھا، آپ نے دوا کا انتظام کر دیا، میں نے کہا کہ آپ نے ہم پر بڑا احسان کیا۔ یہ ہے اردو والا احسان۔ عربی میں احسان کے معنی بدل جائیں گے، کیونکہ ماں اور باپ کا معاملہ بہت الگ ہے۔ کسی نے پوچھا معصوم سے کہ دنیا کا سب سے کمینہ آدمی کون ہے؟ کہا دنیا کا سب سے کمینہ آدمی وہ ہے کہ جو ماں اور باپ کو مانگنے پر دے رہا ہے لیکن مانگنے پر۔ تم نے حالات ایسے کیوں پیدا کیے کہ ماں اور باپ کو مانگنے کی ضرورت پڑ گئی؟ تم نے حالات ایسے کیوں پیدا کیے کہ ماں اور باپ کو مانگنے کی ضرورت پڑ گئی؟ ماں اور باپ گھر میں حاکم کی حیثیت سے رہتے ہیں، اور حاکم نہیں مانگتے، مستحق مانگا کرتے ہیں۔ تم نے ایسے حالات پیدا کیے کہ ماں اور باپ کو مانگنے کی ضرورت پڑی، اور مانگتے مستحق ہیں، ماں اور باپ حاکم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اچھا، راوی نے تو بات کو آگے بڑھا دیا اور کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ اس سے بڑا کمینہ آدمی کون ہے؟ اس سے بڑا کمینہ آدمی کون ہے؟ یہ تو کمینہ ہو گیا جو ماں اور باپ کو مانگنے پر دے۔ کہا اس سے بڑا کمینہ آدمی کون ہے؟ کہا اس سے بڑا کمینہ انسان وہ ہے، اس سے بڑا ذلیل انسان وہ ہے کہ جس سے محلے والے کہیں کہ ماں باپ کا خیال رکھا کرو۔ تو آپ سمجھ گئے کہ یہاں پر جو لفظ احسان آیا ہے اس کے معنی الگ ہیں۔ احسان بنا ہے حسن سے، حسن کہتے ہیں نیکی کو، یعنی ماں اور باپ کی اطاعت واجب ہے نیکیوں میں۔ اگر آپ غور فرما رہے ہوں تو خاموشی کے ساتھ ایک بات اور سن لیں۔ ایک مثال میں بنائے دے رہا ہوں اور باقی مثالیں آپ ایسے ہی بناتے چلے جائیے، چونکہ ایک مومنہ کی سال ثواب کی مجلس ہے تو کچھ ماں پر مجھے معروضات عطیہ کرنا آپ کی بارگاہ سماعت میں۔ تو ایک مثال میں بنا رہا ہوں اور باقی مثالیں آپ ایسے ہی بناتے چلے جائیے گا۔ دیکھیے، اگر آپ کے محلے میں نماز جماعت سے ہو رہی ہے تو جماعت میں شریک ہونا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، کیونکہ جماعت کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ فرادہ پڑھیں گے اس کا ثواب الگ ہے، اور اگر آپ جماعت سے نماز پڑھیں گے تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اب یہ فقہی مسئلہ ہے، اب جا کے کتابوں میں مسائل کے دیکھ لیجئے گا کہ جماعت سے پڑھنے کا ثواب کتنا ہے۔ لیکن نماز جماعت میں شریک ہونا یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ لیکن ماں اپنے بیٹے سے کہہ دے کہ بیٹا نماز جماعت میں جایا کرو، تو بیٹے پر واجب ہو جائے گا کہ وہ جماعت میں شریک ہو۔ پتہ چلا ماں اس صاحب اختیار کو کہتے ہیں جو مستحب کو واجب بنا دیتی ہے۔ بھائی صلوات پڑھیں عظمت محمد والے محمد پر۔ دیکھیے، تھوڑا بہت آپ بھی صلوات اور سبحان اللہ کہتے رہیے گا تاکہ مجھے یہ احساس ہوتا رہے کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ بہت بڑا مجمع ہو، میں مجلس کو خطاب کروں، ایسا کوئی مسئلہ یہاں نہیں ہے۔ 5 آدمی ہوں اور مجلس سن رہے ہوں تو مجلس پڑھ دی جاتی ہے۔ تو یہ ہے ماں کا مرتبہ، یہ ہے ماں کا وقار، یہ ہے ماں کا شرف کہ ماں اس صاحب اختیار کو کہتے ہیں کہ جو مستحب کو واجب بنا دیتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم ماں اور باپ کی اطاعت کیوں کریں، کیوں ضروری ہے؟
کیونکہ ماں اور باپ ہمارے وجود میں وسیلہ بنے ہوئے ہیں. کیا بنے ہوئے ہیں ہمارے وجود میں؟ وسیلہ بنے ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. کیا انسان پر کوئی زمانہ ایسا بھی گزرا جب یہ قابل ذکر نہیں تھا؟ ہم نے انسان کو ماں اور باپ کے وسیلے سے پیدا کیا. انسان کا امتحان ہم نے اس لیے لیا کہ یہ دیکھتا بھی اور سنتا بھی ہے. یعنی اللہ نے انسانی وجود کے لیے ماں اور باپ کو وسیلہ بنایا ہے. ذرا سے غور کریے گا، انسانی وجود کے لیے ماں اور باپ کو وسیلہ بنایا ہے. اے پروردگار، تو خالق مطلق ہے نا، یہ انسانی وجود کے لیے ماں اور باپ کو وسیلہ کیوں بنا رہا ہے؟ کن فیکن، تو کہتا جاتا انسان بنتے جاتے، مٹی سے انسان بنا دیتا، ذرات سے انسان بنا دیتا، پتھر سے انسان بنا دیتا. تو خالق مطلق پروردگار ہے، یہ انسانی وجود کے لیے ماں اور باپ کو وسیلہ کیوں بنا رہا ہے؟ کہا ہاں میں تو ہوں خالق مطلق. میں نے آدم اور حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا کہ نہیں؟ میں نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا کہ نہیں؟ آدم اور حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر کے بتایا ہم ایسے بھی پیدا کر سکتے ہیں. عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر کے بتایا ہم ایسے بھی پیدا کر سکتے ہیں. لیکن اب جو بھی انسان دنیا میں جائے گا وہ ماں اور باپ کے وسیلے سے جائے گا، تاکہ انسان کے ضمیر میں خمیر میں وسیلے کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ میں خالق مطلق اللہ جب اپنی بارگاہ سے دنیا میں بھیجتا ہوں تو ماں اور باپ کے وسیلے سے بھیجتا ہوں. تو کیا تم دنیا سے جنت تک بغیر وسیلے کے چلے آؤ گے؟ بھئی صلوات پڑھیں عظمت محمد والے محمد کا. آپ کی اس مختصر سی آہ اور واہ پر میں بہت مطمئن ہو گیا، ورنہ یہ جملہ نہیں ہے، سکہ رائج الوقت ہے جو ہر جگہ چلتا ہے. لیکن الہ آباد کا یہ مجمع ہے اور مجھے پتا ہے کہ آپ مجلس کیسے سنیں گے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے مجھے مجلس پڑھنی کیسی ہے. اب ذرا سے آپ غور فرمائیں. تو پروردگار، ٹھیک ہے ماں اور باپ ہمارے وجود میں وسیلہ بنے ہیں، تو ان کی اطاعت کیوں ضروری؟ کہا ماں اور باپ کی اطاعت ضروری ہے. ایک انسان ہے جو نمازیں بہت پڑھتا ہے لیکن ماں اور باپ کا کہنا نہیں مانتا. غور فرمائیے گا، ماں اور باپ کا کہنا. ایک صلوات پڑھیں عظمت محمد والے. ایک اور صلوات پڑھیں بابا سے بلند. اجازت ہے قبلہ میں؟ تو نمازیں بہت پڑھتا ہے لیکن ماں اور باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا، تو اللہ اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دے گا. ایسی نماز نہیں چاہیے، کیونکہ عبادت کے ساتھ ساتھ ماں اور باپ کے ساتھ احسان کا حکم اللہ نے رکھا ہے. تو بغیر ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیے ہوئے کسی کی نماز جو ہے وہ قبول نہیں ہو سکتی. اب تقریر میری مڑ جائے گی اگر میں 2 جملہ کہہ دوں گا. صرف مجھے بتانا ہے کہ ماں کی عظمت و فضیلت کیا ہے، مگر تھوڑی دیر آپ اسے سن لیں اور ذرا توجہ سے سنیے گا. کہا دیکھو ماں اور باپ تمہارے مجازی رب ہیں اور میں تمہارا حقیقی رب ہوں. ماں اور باپ تمہارے وہ مجازی رب ہیں کہ جن کو تم دیکھ رہے ہو. میں تمہارا وہ حقیقی رب ہوں کہ جس کو تم نے کبھی دیکھا نہیں. جب تم ان کے نہ ہو سکے جن کو دیکھ رہے ہو تو اس کے کیا ہو پاؤ گے جس کو دیکھا ہی نہیں. وکاس اس کو آپ محسوس کر سکیں. جب تم ان کے نہ ہو سکے جن کو تم دیکھ رہے ہو تو اس کے کیا ہو پاؤ گے کہ جس کو تم نے کبھی دیکھا ہی نہیں. تو ماں کا مرتبہ اور ماں کا وقار اور ماں کا شرف، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ویسے اسلام نے جو مرتبہ اور جو شرف عورت کو عطا کیا نا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مرتبہ وہ شرف کسی بھی مذہب نے عورت کو نہیں دیا. اسلام کی نظر میں جو عورت کا وقار ہے، جو عورت کا مرتبہ ہے، وہ کسی مذہب میں ہم نے نہیں دیکھا. بڑا شرف دیا ہے اسلام نے عورتوں کو، بڑا مرتبہ دیا ہے اسلام نے عورتوں کو، اور کسی مذہب میں آپ کو نہیں ملے گا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام کی نظر میں عورت کا مرتبہ کیا ہے اور عورت کا وقار کیا ہے. بس سنتے جائیے. جب تک ماں اور باپ کے یہاں ہے بیٹی کی حیثیت سے، تو ماں اور باپ کے لیے رحمت، یہ ہے اسلام کی نظر میں ایک عورت کا وقار.
کہ جب تک ماں اور باپ کے یہاں ہے بیٹی کی حیثیت سے، تو ماں اور باپ کے لیے کیا ہے؟ رحمت۔ معاشرے کی سب سے بڑی بدنصیبی میں آپ کو بتاؤں، بیٹا پیدا ہوا تو خوش ہوئے، بیٹی پیدا ہوئی تو چہرہ لٹک گیا۔ ارے مولانا صاحب، چونکہ ہر جگہ جانا ہوتا ہے ذاکری کے حوالے سے، اور میرا مشاہدہ ہے، ارے مولانا صاحب ہم تو بیٹا چاہتے تھے اور یہ چوتھی، پانچویں، چھٹی بیٹی پیدا ہو گئی، ہم تو بیٹا چاہتے تھے۔ بیٹے ماں اور باپ کے لیے نعمت ہیں، بیٹیاں رحمت ہیں۔ نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، رحمت کے بارے میں کوئی سوال نہیں۔ اور حدیث ہے تسلسل سے معصومین کی، معصوم نے فرمایا کہ بیٹیاں اپنا رزق لے کر آتی ہیں۔ رحمت کے فرشتے اس گھر میں 2 مرتبہ جاتے ہیں کہ جہاں بیٹیاں ہوتی ہیں۔ رحمت کے فرشتے اس گھر میں 2 مرتبہ جاتے ہیں جہاں بیٹیاں ہوتی ہیں۔ آپ نے بہت ہلکے میں سن لیا، پیغمبر اسلام کی الگ سے حدیث ہے، مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں بیٹیاں نہ ہوں، الگ سے حدیث ہے۔ میں اسلام کی نظر میں عورت کا مرتبہ، عورت کا وقار آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے اس محترم مختصر سے مجمع کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ مجلس و ریکارڈ ہو رہی ہے اور چل رہی ہے، لائیو لوگ سن رہے ہوں گے۔ اب ذرا سے غور کریے گا جو میں کہنے جا رہا ہوں، اور بہت توجہ سے سنیے گا، بات پسند آئے دعا سے نواز دیجیے گا۔ اچھا، ایک بات یہ یہاں پر آتی ہے، بیٹا گھر کا چراغ ہوتا ہے، بیٹے سے نسل آگے بڑھتی ہے، بیٹا ہوگا تو نسل آگے بڑھے گی، بیٹی سے نسل آگے نہیں بڑھتی۔ یہ کس نے آپ کو سمجھا دیا؟ نہیں، بیٹیوں سے نسل کہاں چلتی ہے؟ نسل تو بیٹوں سے چلتی ہے۔ جائیے قرآن مجید کا مطالعہ کریے، جن نبیوں کی نسل بیٹوں سے چلی آج ان کی نسلوں کا پتہ نہیں ہے۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، جن نبیوں کی نسل بیٹوں سے چلی آج ان کی نسلوں کا پتہ نہیں ہے، اور جس رسول کی نسل بیٹی سے چلی اس کی نسل کائنات کے گوشے گوشے میں موجود ہے۔ یہ کس سے سمجھا دیا کہ بیٹیوں سے نسل آگے نہیں بڑھتی؟ بھائی جو سادات کرام ہیں وہ کس کی نسل سے ہیں؟ شہزادی زہرا کس کی بیٹی ہیں؟ رسول اللہ کی بیٹی ہیں۔ کاش اس کو آپ محسوس کر سکیں۔ تو جب تک ماں اور باپ کے یہاں ہیں بیٹی کی حیثیت سے، تو ماں اور باپ کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہیں۔ شادی ہو گئی، اب کیا ہے؟ شوہر کے لیے کیا ہے؟ شوہر کی عبادت۔ لیجیے، آپ مجھے حیرتی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ شادی ہو گئی تو شوہر کی عبادت ہیں، پھر آپ حیرتی ہو گئے۔ ماں باپ کے لیے رحمت ہے اور شوہر کی عبادت ہیں۔ ارے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے بیان میں، ہیں شوہر کی عبادت ہیں شوہر کی عبادت۔ اور دلیل ہے، کنوارا لڑکا اگر 2 رکعت نماز پڑھے گا ثواب 2 رکعت کے برابر، شادی شدہ 2 رکعت نماز پڑھے گا ثواب 10 رکعت کے برابر۔ یہ حد عقل کی بات کر رہا ہوں، زیادہ کی روایت ہے، کم سے کم 10 رکعت۔ کنوارا 2 پڑھے گا ثواب 2 رکعت، شادی شدہ 2 پڑھے گا ثواب کم سے کم 10 رکعت کے برابر۔ غور فرمائیے گا، یہ کیوں؟ کنوارا لڑکا ہے تو اس کی کیا غلطی ہے کہ پڑھے گا 2 ثواب 2 رکعت کے برابر؟ اور جنہوں نے شادی کی ہے تو کون سی قیامت برپا کر لی کہ پڑھیں گے 2 اور ثواب 10 رکعت کے برابر؟ دیکھیے، میرا اپنا خالص نظریہ، اب اس سے متفق ہو یا متفق نہ ہو یہ بحث نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے اسلام مساوات کا مذہب ہے تو آپ کبھی نہ مانیے گا۔ اسلام برابری کا مذہب نہیں ہے، اسلام مساوات کا مذہب نہیں ہے، اسلام مذہب عدل ہے۔ یعنی آپ شاید محسوس نہیں کر سکے۔ اگر کوئی صاحب اسلام تو برابری چاہتا ہے، اسلام تو مساوات چاہتا ہے، نہ، اسلام مساوات کا مذہب نہیں ہے، اسلام برابری نہیں چاہتا، اسلام مذہب عدل ہے۔ عدل کا مطلب یہ ہوا جس کا جو مقام ہے وہ مقام دیا جائے۔ عدل کا مطلب کیا ہوا؟ ارے آپ جس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہیں سے دلیل آپ کو دے دوں۔ اگر اسلام مساوات کا مذہب ہوتا تو باقی ازواج بی بی خدیجہ برابر ہو جاتی۔ ارے اس پر تو مجھ سے آپ سے داد چاہیے تھی۔ اگر اسلام، دیکھیے وہ اور خطیب ہوں گے جو ممبر کہتا ہمیں داد نہیں چاہیے، نہیں، داد چاہیے، آپ سبحان اللہ کہیں اور حوصلہ افزائی کریں، یہ ضروری ہے۔ غور فرمائیے گا،
مجھے تو چاہیے، میں محنت کر کے پڑھتا ہوں. اگر اسلام مساوات کا مذہب ہوتا نا تو باقی ازواج اور بی بی خدیجہ برابر ہو جاتی. لیکن بی بی خدیجہ کو کیا کہتے ہیں؟ خدیجۃ الکبریٰ. یہ لفظ کبریٰ ہی بتا رہا ہے جو بھی آئیں گی صغریٰ ہوں گی. تو کہاں سے مساوات کا مذہب ہے بھیا اسلام؟ یہ کہاں سے برابری کا مذہب ہے؟ چونکہ باقی ازواج اور بی بی خدیجہ میں بنیادی فرق ہے. کاش اس کو آپ محسوس کر سکیں. باقی ازواج اور بی بی خدیجہ میں بنیادی فرق ہے. بی بی خدیجہ نے پوری دولت راہ اسلام میں قربان کر دی، پوری دولت. اور پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا، علماء کرام تشریف فرمائے، وہ میرے مخاطب نہیں ہے مگر ان سے میں دعا چاہوں گا اور ضرور دعا چاہوں گا ان سے، حالانکہ میرے وہ مخاطب نہیں ہے، وہ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں. بی بی خدیجہ نے پوری دولت راہ اسلام میں قربان کر دی. ایک اثار کی دنیا ہے، ایک محبت کی دنیا ہے، سب راہ اسلام میں خرچ کر دیا بی بی خدیجہ نے. تو بی بی خدیجہ کا اثار دیکھ کر، بی بی خدیجہ کی قربانیوں کو دیکھ کر اللہ نے بی بی خدیجہ کو سہاگن اٹھا لیا. ایک عورت کا سہاگن مر جانا بھی اس کے لیے شرف ہے. یہ سہاگن اٹھا لیا، یہ بی بی خدیجہ کو اللہ نے سہاگن اٹھا لیا اور امت کو موقع ہی نہیں دیا کہ نبی کی بیوہ کہیں. آپ کس مختصر سی بات پر بہت مطمئن ہوں، یہ بس اس سلسلے کی آخری بات ہے، پھر میں بیان کو آگے بڑھاتا ہوں. اللہ نے یہ سہاگن بی بی خدیجہ کو اٹھا لیا اور امت کو موقع ہی نہیں دیا کہ نبی کی بیوہ کہیں. اور آپ میرے اس نظریے کی تائید کریں گے، اگر اللہ بی بی خدیجہ کو سہاگن نہ اٹھاتا تو پھر کسی بھی عورت کو نبی کی زوجہ بننے کا شرف نہ ملتا. میں اپنے نظریے کی آپ سے تائید چاہوں گا، جو میرا نظریہ ہے اس کی میں آپ سے تائید چاہ رہا ہوں. اگر اللہ بی بی خدیجہ کو سہاگن نہ اٹھاتا تو پھر کسی بھی عورت کو نبی کی زوجہ بننے کا شرف نہ ملتا. بی بی خدیجہ ملکۃ العرب، میں ملکۃ المکہ نہیں کہہ رہا ہوں، ملکۃ العرب کہہ رہا ہوں. مکہ ہے ہی کتنا سا. بی بی خدیجہ کے القابات میں سے ملکۃ العرب، ام المساکین، مومنین کی ماں بننا اور ہے، مسکین کی ماں بننا اور ہے. مومنین کی ماں بننا اور ہے، مسکین کو پالنا اور ہے. ام المساکین یہ آپ کے القابات میں سے ہیں. اگر میں لقب پر گفتگو کروں تو کئی تقریر درکار ہے بی بی خدیجہ پہ بولنے کے لیے، مجھے سے کم علم کے لیے. میں کہہ رہا ہوں اسلام مساوات کا مذہب نہیں ہے، ورنہ باقی ازواج اور بی بی خدیجہ برابر ہو جاتی. بعد وفات پیغمبر 9 زوجہ صحیح روایت کے مطابق جنہیں بیت المال یعنی اسلامی بینک سے پیسہ دیا جاتا تھا تاکہ ان کا گزر بسر ہو سکے، وظیفہ ملتا تھا. جو امہات مومنین ہیں، بعد وفات پیغمبر 9 زوجہ جو رہ گئی تھی جنہیں امہات مومنین کہا جاتا ہے، جو مومنین کی ماں ہیں، انہیں اسلامی بینک سے پیسہ ملتا تھا، وظیفہ دیا جاتا تھا تاکہ ان کا گزر بسر ہو سکے. باقی ازواج اور بی بی خدیجہ میں یہی تو بنیادی فرق ہے. باقی ازواج کو اسلام نے پالا، اسلام کو بی بی خدیجہ نے پالا. بھئی صلوات پڑھیں عظمت محمد والے محمد. تو تقریر کہاں سے مڑ گئی تھی حضور والا؟ دیکھیں مجھے تو 12 بجے تک مجلس مکمل کرنا ہے. تقریر کہاں سے مڑی؟ کہاں سے مڑ گئی تھی تقریر؟ کہ جو کنوارا لڑکا ہے غیر شادی شدہ، اگر وہ 2 رکعت نماز پڑھے گا تو ثواب 2 رکعت کے برابر، اور جو شادی شدہ ہے اگر وہ 2 رکعت نماز پڑھے گا ثواب 10 رکعت کے برابر. اس سے تقریر میری مڑ گئی تھی. تو کون سا کمال ہے جنہوں نے شادی کر لی، اور بیچارے کنوارے لڑکے نے کیا غلطی کی تھی، کیا قصور ہے اس کا کہ 2 رکعت پڑھے گا ثواب 2 رکعت کے برابر. دیکھیے میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کو آپ سب پر نہ لے جائیے گا، میں سامنے کی بات کہہ رہا ہوں. جو کنوارا لڑکا ہے غیر شادی شدہ، اسے کون سی ٹینشن؟ بلا وجہ موٹر سائیکل وہ دوڑائے، گٹکا وہ کھائے، پان وہ کھائے، سگریٹ وہ پیے، کبھی ایسے بال رکھے گا کبھی ایسے بال رکھے گا، اچھا خاصا لباس ہے پھاڑے ہوئے ہے،
گھوم رہا ہے موٹر سائیکل سے، اسے کون سی ٹینشن ہے؟ کبھی ایسے بال رکھے گا، کبھی ویسے بال رکھے گا۔ لباس ہے تو پھٹا ہوا کپڑا پہنے ہوئے ہے۔ یہ پھٹا لباس کیوں پہنو بھیا؟ فیشن ہے یہی، آپ فیشن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ثقافت بزرگوں سے سیکھیے، جو ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے زمانے میں کوئی پھٹا لباس پہنتا تھا، لوگ اس کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ آج اس کا کپڑا جتنا پھٹا ہو اتنا بڑا عزت دار۔ تو کبھی زمانے کے چکر میں نہ پڑیے گا۔ زمانہ آج تک یہی نہ جان پایا کہ معیار عزت کیا ہے، معیار ذلت کیا ہے۔ کبھی زمانے کے چکر نہ پڑیے گا۔ جو ثقافت ہمارے بزرگوں نے بتائی، جو تہذیب ہمارے بزرگوں نے بتائی، اسی تہذیب پہ چلیے، اسی پر عمل کریے۔ تو کوئی ٹینشن ویشن نہیں ہے اسے، بلا وجہ گھوم رہا ہے، یہاں بیٹھا ہے، وہاں بیٹھا ہے، جا رہا ہے۔ اب 2 رکعت پڑھے گا تو ثواب 2 رکعت کے برابر۔ لیکن جو شادی شدہ اس کے کلیجے سے پوچھئے، وہ آپ کو سمجھا دے گا۔ پوچھئے اس کے کلیجے سے۔ ابھی تو دکان بند کر کے آیا تھا گھر، آرام کرنا چاہتا تھا، اہلیہ نے تھیلا پکڑا دیا، جائیے سبزی لے کر آئیے، آرام بعد میں کریے گا۔ ابھی تو اسکول سے پڑھا کر بیچارہ آیا تھا اور فوراً گھر آیا تو اہلیہ نے کہا جائیے میڈیکل اسٹور سے دوا لے کر آئیے۔ دیکھا آپ نے، یہ بیچارہ جو شادی شدہ ہے کتنی الجھنوں میں گھرا ہوا ہے۔ وہ کنوارا، اسے کوئی الجھن نہیں، اور شادی شدہ کتنی الجھنوں میں یہ گھرا ہوا ہے۔ اب اس کو ثواب 2 رکعت پر 10 رکعت کے برابر ملے گا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ بے فکری کی عبادت اور ہے، الجھنوں میں گھر کی عبادت اور ہے۔ نہیں، آپ مطمئن ہی نہیں ہوئے کہ شوہر کی عبادت کیسے ہو گئی۔ ابھی تو شادی کا پہلا دن تھا اور پیغمبر بیٹی کے یہاں پہنچ گئے اور داماد سے پوچھ لیا، یا علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ جواب کیا آیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کے رسول عبادت میں بہترین مددگار، عبادت میں بہترین مددگار۔ سوال کیا تھا پیغمبر اسلام کا؟ یا علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ جواب کیسا آیا؟ اللہ کے رسول عبادت میں بہترین مددگار۔ نوجوان بھائیوں، میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، ذرا سے غور کریے۔ مولا علی کہہ رہے ہیں، جو زمانے کے مشکل کشا ہیں وہ کہہ رہے ہیں، جو دنیا کا مشکل کشا بن جائے، جو دنیا کا مددگار بن جائے اسے علی کہتے ہیں، جو علی کا مددگار بن جائے اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا؟ عبادت میں بہترین مددگار۔ تو یہ ہے اسلام کی نظر میں ایک عورت کا مرتبہ، ایک عورت کا وقار، ایک عورت کا شرف۔ غور فرما رہے ہیں؟ ماں اور باپ کے یہاں ہے بیٹی کی حیثیت سے تو رحمت، شادی ہو گئی تو شوہر کی عبادت۔ آگے بڑھ جائیے، اللہ نے ماں بننے کا شرف عطا کر دیا تو بچوں کی جنت۔ یہ دیکھا آپ نے مرحلہ، ماں اور باپ کے لیے ایک جملہ باب فضائل میں آ رہا ہے، تو وہ بھی سنتے جائیے، پڑھ کر میں مرحوم روح پاک کو ہدیہ کر دوں، اور باب فضائل کا جملہ آ رہا ہے تو یہ بھی سن لیجئے۔ جب تک ماں اور باپ کے یہاں ہے بیٹی بن کر رحمت، شادی ہو گئی شوہر کی عبادت، اللہ نے ماں بننے کا شرف ادا کر دیا، بچوں کی جنت۔ کائنات کی عورتیں ایک طرف، شہزادی زہرا ایک طرف، دنیا کی تمام عورتیں ایک طرف، شہزادی زہرا ایک طرف، اس باپ کے لیے رحمت ہیں جو عالمین کے لیے رحمت ہے، اس شوہر کی عبادت ہیں جس کی ایک ضربت عبادت ثقلین پر بھاری ہے، اور ان بچوں کی جنت ہے جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ بھئی صلوات پڑھیں عظمت محمد علیہ وسلم۔ اب ایک جملہ اور سن لیجئے باب فضائل میں، اب بات چھڑ گئی ہے تو ایک جملہ اور باب فضائل میں ہدیہ کروں۔ تو یہ جو مرحلہ میں نے پیش کیا، اب ذرا اس پر ایک جملہ باب فضائل کا آ رہا ہے، اور میں فائدہ اٹھا رہا ہوں جو شہزادی زہرا نے خطبہ دیا ہے، خطبہ فدق، وہاں سے میں فائدہ اٹھا رہا ہوں کہ جو شہزادی نے آ کر کہا دربار میں، جب اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے دربار میں آئیں تو آ کر کہا، اعلموا اننی فاطمہ، جان لے کہ میں فاطمہ ہوں۔ یہی کہا نا شہزادی نے، جان لے کہ میں فاطمہ ہوں، میری پہچان کے لیے یہی بہت ہے کہ میں فاطمہ ہوں، میری معرفت کے لیے یہی بہت ہے کہ میں فاطمہ ہوں۔ ایک بیٹی کے لیے بڑا شرف ہوتا ہے
کہ باپ بڑے منصب پر ہو. ایک زوجہ کے لیے بڑا مرتبہ ہوتا ہے کہ شوہر بڑے عہدے پر ہو. ایک ماں کے لیے بڑا شرف ہوتا ہے کہ بچے بڑے منصب پر ہوں. پھر سے میں دہرا دوں تاکہ اس کو آپ محفوظ کر لیں. ایک بیٹی کے لیے بڑا شرف ہے کہ باپ بڑے منصب پر ہو. ایک زوجہ کے لیے بڑا شرف ہے کہ شوہر بڑے عہدے پر ہو. ایک ماں کے لیے بڑا مرتبہ ہے کہ بچے بڑے عہدے پر ہوں. بڑے بڑے منصب تو شہزادی کے یہاں موجود تھے. باپ سید الانبیاء، شوہر سید الاولیاء اور بیٹے جوانان جنت کے سردار. بھائی جب دربار میں اپنے حق کا مطالبہ کرنے آئی تھی تو کہہ سکتی تھی نا کہ سنو میں سردار انبیاء کی بیٹی ہوں، سنو میں سردار اولیاء کی زوجہ ہوں، سنو میں جوانان جنت کے سرداروں کی ماں ہوں. کہہ سکتی تھی کیونکہ بڑے بڑے منصب تو تھے نا شہزادی کے پاس. سنتے جائیے، باب فضائل کا جملہ ہے، دعا سے نواز دیجئے گا. کسی بھی رشتے کا حوالہ دے دیتی، کسی بھی رشتے کا، اور کہہ دیتی کہ میں سردار انبیاء کی بیٹی ہوں اور سردار اولیاء کی زوجہ ہوں، جوانان جنت کے سرداروں کی ماں ہوں. کہہ سکتی تھی، لیکن کوئی رشتہ لے کر نہیں آئی. کہا جان لے کہ میں فاطمہ ہوں. میری پہچان کے لیے یہی بہت ہے کہ میں فاطمہ ہوں، اور میں اپنی پہچان کے لیے کسی کو وسیلہ بنا بھی نہیں سکتی، کیونکہ میرے وسیلے سے نبوت بھی پہچانی جاتی ہے، امامت بھی پہچانی جاتی ہے. صلوات پڑھیں عظمت محمد والے محمد. ایک جملہ اور سنیے، پڑھنا نہیں چاہتا تھا لیکن آپ سن لیجئے. اب آپ جیسے چاہیں ویسے سنیں. مقصد ہے کہ کچھ پڑھ کر مرحومہ روح پاک کو میں ہدیہ کر دوں. میں اپنے تعارف میں کسی کو وسیلہ بنا بھی نہیں سکتی، کیونکہ میرے وسیلے سے نبوت بھی پہچانی جاتی ہے اور امامت بھی پہچانی جاتی ہے. ہم جب چادر میں آ جاتے ہیں اور جبرائیل اللہ سے پوچھتا ہے چادر میں کون، تو اللہ جبرائیل کو بتاتا ہے فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں. تعارف، مرکز تعارف شہزادی زہرا ہیں. کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے. بہت نازک سی بات کہہ رہا ہوں. اگر آپ کو ذوق ذاکری ہے تو میرا پورا عشرہ حدیث قصہ کے عنوان پر نیٹ پر موجود ہے. آپ سن سکتے ہیں. میرے نام سے پورا عشرہ نیٹ پر آ گیا ہے. جو میں نے رموز حدیث قصہ پہ عشرہ پڑھا ہے وہ نیٹ پر موجود ہے. آپ سن سکتے ہیں. میرے نام سرچ کر کے اس پورا عشرہ آپ سن سکتے ہیں جو میں نے رموز حدیث قصہ پہ پڑھا ہے. اب ایک جملہ وہیں سے میں آپ کو سنا رہا ہوں. اب ذرا غور سے سنیے گا کہ مرکز تعارف شہزادی زہرا ہیں، رسول اللہ نہیں ہیں. پروردگار مرکز تعارف رسول اللہ کو بنا، یہ شہزادی زہرا کو کیوں بنا رہا ہے؟ کہ اگر میں مرکز تعارف اپنے حبیب کو بناؤں گا تو میرے حبیب کا ہر رشتہ دار اپنے کو اہل بیت میں سے سمجھے گا. کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے. میرے حبیب کا ہر رشتہ دار اپنے آپ کو اہل بیت سمجھے گا. میں نے مرکز تعارف سیدہ کو رکھ کے بنایا کہ سنو، اہل بیت محمد کے رشتہ دار کا نام نہیں ہے، اہل بیت فاطمہ کے رشتہ دار کا نام ہے. بھئی آپ کی اس مختصر سی بات پر میں بہت مطمئن ہو گیا. مرکز تعارف سیدہ کو بنا کے بتایا کہ اہل بیت محمد کے رشتہ دار کا نام نہیں ہے، اہل بیت فاطمہ کے رشتہ دار کا نام ہے. اگر مرکز تعارف شہزادی زہرا ہیں تو عظمت زہرا کے لیے کا اور کی کا مسئلہ بھی ختم ہو گیا. بھئی کاش اس کو ہم محسوس کریں. شہزادی کی، دیکھیں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں ان سے میں تائید چاہوں گا، شہزادی کی عظمت و فضیلت کے لیے کا اور کی کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا. کہ کا ہو تب شہزادی کی عظمت پہچانی جائے. اب میری طرف دیکھیں، لوگ آتے رہیں گے بیٹھتے رہیں گے، تقریر شروع ہو گئی ہے، تقریر رکے گی نہیں. اب کا ہو تب شہزادی کی عظمت پہچانی جائے، اور کی ہو تب شہزادی کی عظمت پہچانی جائے. شہزادی کی عظمت کے لیے تو کا اور کی کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا. لوگوں نے کا اور کی میں فضیلتیں تلاش کی ہیں. نبی کا، نبی کی، اس میں بڑی فضیلتیں لوگوں نے تلاش کی ہیں. صاحب نبی کا
بڑی فضیلت، نبی کی بڑی فضیلت، لیکن شہزادی زہرا کی فضیلت کے لیے تو کا اور کی کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ رشتوں سے فاطمہ نہیں پہچانی گئی، فاطمہ سے رشتہ پہچانا گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بابا سے بلند۔ اب ایک لفظ اور آ گیا ہے باب فضائل میں، میں نے کہا پڑھنا نہیں چاہتا تھا، اور اس برس عزائے فاطمیہ میں نے ہر جگہ یہ بات کہی ہے تو یہاں بھی کہہ رہا ہوں۔ اب جو شہزادی زہرا ہیں یہ ہے مرکز تعارف۔ اب یہ بنات ثلاثہ کا جو مسئلہ ہے، اب جو تحقیق ہے اس پر مجھے وہاں نہیں جانا، لیکن جو بنات ثلاثہ کہ پیغمبر اسلام کی 3 بیٹیاں اور تھیں، تو ٹھیک ہے اکابر میں لکھا، علماء نے لکھا اور محققین نے لکھا، ٹھیک ہے لکھا ہوگا کہ بنات ثلاثہ ایک اختلافی موضوع ہے، اور اختلافی موضوع میں منبر سے کیا بیان کروں کہ پیغمبر کی 3 بیٹیاں اور تھیں۔ ارے بیٹیاں 3 ہیں، ہوں گی، رہی ہوں گی، ہم تو اتنا بس جاننا چاہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ مصداق آئے تطہیر کتنی ہے؟ سورہ دہر کس کی شان میں نازل ہوا؟ پیغمبر تعظیم میں کس کے کھڑے ہوتے تھے؟ پیغمبر اپنی جگہ کس سے بیٹھاتے تھے؟ مباہلہ میں کون پیغمبر کے ساتھ گیا؟ پیغمبر کس کے دروازے پہ سلام کرنے جاتے تھے؟ ہمیں اتنا بتائیے۔ ارے 3 بیٹیاں تھی، رہی ہوں گی، ہم سے کیا لینا دینا؟ جب اللہ اور اللہ کے رسول نے کوئی اہمیت نہیں دی تو ہم کیوں دیں؟ جب اللہ اور اللہ کے رسول نے کوئی اہمیت نہیں دی تو ہم کیوں دیں؟ بہرحال یہ اختلافی موضوع ہے بنات ثلاثہ کا، لیکن ایک جملہ جو میں نے اکثر سوچا اس کے بعد میں نے کہا تو یہاں بھی کہہ رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ امت کی بے کسی ہے، امت کی بے کسی نہیں۔ پانی نہیں پیتے بیٹا، رکھ دو، ایک صلوات پڑھیں عظمت محمد۔ دوران خطابت پانی پینا بھی خطابت کا ایک نقص ہے، لہذا میں چاہے 2 گھنٹہ بولوں گا 1 قطرہ پانی نہیں پیوں گا، چاہے جتنی دیر کی تقریر ہو، وہ پانی وغیرہ پینے کا میں عادی نہیں ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں بابا سے بلند۔ آپ ذرا سے غور فرمائیں، میں بہت آسان لفظوں میں پڑھ رہا ہوں اور کوئی خطابت آپ کے سامنے نہیں کر رہا ہوں، اور نہ تو مجھے آپ کے سامنے کوئی خطابت کے جوہر دکھانے ہیں، نہ تو آپ سے مجھے خطابت کا تاج پہننا ہے، بس آسان لفظیں ہیں، کوئی خطابت آپ کے سامنے نہیں کر رہا ہوں۔ میں اکثر اس مقام پر سوچتا ہوں یہ تو امت کی مجبوری ہے کہ امت نے 3 بیٹیاں بنائیں، صاحب 3 بیٹیاں اور ہیں، پوچھنا بس اتنا ہے کہ نواسے کتنے ہیں؟ بھئی جب بیٹیاں ہیں تو نواسہ بھی لے کر آئیے نا۔ بھئی نواسہ تو 2 ہی ہیں، مولا حسن اور مولا حسین، نواسہ 2 ہی ہیں، مولا حسن اور مولا حسین۔ اگر بیٹیاں ہیں تو نواسہ بھی لے کر آئیے نا، یہ تو آپ کی مجبوری ہے، آپ نواسہ بنا بھی نہیں سکتے۔ اگر نواسہ بنا لیں گے تو کربلا کہاں سے لائیں گے؟ ایک صلوات پڑھیں عظمت محمد والے محمد۔ تو حضور والا میں یہ کہہ رہا تھا آپ کے سامنے، دیکھیں جملہ تھا باب فضائل میں نے پڑھ کر مرحومہ روح پاک کو ہدیہ کر دیا، اور جزاک اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھیں کہ آپ نے اس کو محفوظ بھی کیا اور محسوس بھی کیا، اور ان جملوں کو آپ نے محفوظ کر لیا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، نظر بس سے محفوظ رکھے۔ میں یہ کہہ رہا تھا ایک عورت کا مقام، ایک عورت کا شرف، ماں کا بڑا مرتبہ ہے، زوجہ کا بڑا شرف ہے، شوہر کی عبادت، ماں بچوں کی جنت۔ غور فرمائیے گا، اور بہت نازک سی بات کہہ رہا ہوں کہ ماں کا احترام جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ ماں کا بڑا مرتبہ ہے، ماں کا بڑا شرف ہے، باپ کا بھی مرتبہ ہے اور ماں کا بھی مرتبہ ہے، ماں کا بڑا شرف ہے۔ جو گوشت کے لوتھڑے کو شخص بنا دے اسے ماں کہتے ہیں۔ لفظ میں نے کیا رکھا؟ جو گوشت کے لوتھڑے کو شخص بنا دے اسے ماں کہتے ہیں۔ لفظ کو آپ نے پہچانا ہی نہیں۔ جو گوشت کے لوتھڑے کو شخص بنا دے اسے ماں کہتے ہیں۔ جو لوری میں اذان علی اکبر کی مٹھاس بھر کے اپنے بچوں کو عزادار بنا دے اسے ماں کہتے ہیں۔
جو ہنگامے صدا میں اپنے کردار سے بچوں کے سوئے ہوئے ذہن کو جگا دے اسے ماں کہتے ہیں. جو جاتے جاتے بچوں کو دولت عرفان حسین ابن علی دے جائے اسے ماں کہتے ہیں. جو تربیت کے آغاز میں لب پر یا علی کی صدا رکھتی ہے اسے ماں کہتے ہیں. جو پنجتن پاک کا نام بچپنے ہی میں رٹوا دیتی ہے اسے ماں کہتے ہیں. تو یہ ماں کا بڑا اچھا ٹھیک ہے، ایک بات تو میرے ذہن سے نکلنے نہ پائے، یہ جو میرا محترم مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، دیکھیے ماں کی عظمت و فضیلت کیا ہے. جو میرا محترم اور مقدس مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس میں کون ایسا ہے جو مرحب کو نہیں پہچانتا؟ سب جانتے ہیں مرحب کو. جس کو خیبر کی داستان پتا ہے وہ مرحب کے کردار سے بھی واقف ہے اور مرحب کو پہچانتا بھی ہے. جنگ خیبر میں آیا تھا دندناتا ہوا، رجس خوانی کے ساتھ آیا. اور رجس خوانی کیا ہے؟ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے. اور کس کے مد مقابل آیا ہے؟ مولا علی کے. رجس خوانی میں کیا کہتا ہے؟ بزرگوں سے دعا چاہوں گا. رجس خوانی میں کہتا ہے کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے. تو مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ سن، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. بہت نازک سی بات کہہ رہا ہوں، بات ذہن میں آگے تو سنائے دے رہا ہوں. میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. ایک نازک سی بات اور سنیے، اور وہ ٹھہر کے پڑھنے جا رہا ہوں. مولا آپ تو ہر جنگ میں یہ بتاتے میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، اور خیبر میں کیوں بتا رہے ہیں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے؟ کہا اور جنگوں میں یہ بتاتا ہوں کہ ابو طالب کا بیٹا ہوں. جو میرے مد مقابل میں آیا ہے وہ بھی بتائے نا کس باپ کا بیٹا ہے. جو کہنا تھا میں نے وہ کہہ دیا. حدیث کی روشنی میں نے کہا ہے کہ جو میرے مد مقابل میں آیا ہے وہ بھی بتائے نا کس باپ کا بیٹا ہے. اور خیبر میں کیا کہتے ہیں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. مولا یہاں ماں کا حوالہ کیوں دے رہے؟ کہتے ہیں میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. علی ہوں بتا دیتے، حیدر کیوں بتا رہے ہیں؟ کہا دیکھو جب کبھی در کی بات ہوتی ہے نا تو میری ماں کی عظمتوں کا کارواں چلتا ہے. چاہے خانہ کعبہ کی دیوار کی در کی بات ہو یا در خیبر کی بات ہو، یہاں تو میری ماں کی عظمتوں کا قافلہ چلے گا نا. اور کچھ یاد دلا رہا ہوں کہ کس سے لڑنے آیا ہے. جیسے ہی مولا علی علیہ السلام نے کہا بزرگوں سے دعا چاہوں گا اور تاریخ کی نسبتیں آپ ملاتے رہیے گا. جملہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں اسے آپ تاریخ سے ملاتے رہیے گا، نسبتیں آپ سمجھیے. میں تو پڑھ رہا ہوں بس، نسبتیں آپ سمجھیے گا تاریخ کی. اور کچھ یاد دلانا چاہ رہا ہوں اس کو. جیسے کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے نا، وہ لوٹ گیا. کہا نہیں لڑیں گے، نہیں لڑیں گے. کہتے ہیں راستے مل گیا شیطان کا، بھیا مرحب کہاں جا رہے ہو؟ کہا اماں نے منع کیا حیدر نام کے آدمی سے نہ لڑنا. تو شیطان نے کہا کہ بھیا مرحب تم بھی کمال کر رہے ہو، ایک نام کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں. میں نے کہا تاریخ کی نسبتیں آپ سمجھیے گا، ایک نام کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں. یہ وہ والے حیدر نہیں ہیں جن کے لیے تمہاری اماں منع کر کے گئی ہیں. اچھا وہ پلٹ آیا، پتہ چلا لوگ علی سے یوں ہی نہیں لڑتے، شیطان کے بہکانے سے لڑتے ہیں. کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے. بہت نازک سی بات آپ کو سناتا ہوں، یہیں پہ سن لیجئے اور دعا سے نوازیے گا. سوا آپ کی محبت میں پڑھ رہا ہوں. اور قبلہ حضرات سے بھی دعا چاہوں گا جو تشریف فرما ہے، ان سے دعا چاہوں گا، بس تائید نہیں، بس دعا چاہوں گا ان سے. آیا نتیجہ کیا ہوا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. لڑا اور مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں مار ڈالا گیا. ہو گیا واصل جہنم. آپ اس سے کیا سمجھے؟ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے اپیل کر رہا ہوں، ان سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ ماں کی بات مانتے رہنا، ماں کی مخالفت نہ کرنا. کیونکہ مرحب یہودی ہو کر اس وقت تک زندہ رہا جب تک ماں کی بات مانتا رہا. کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے. لفظ میں نے کیا رکھا کہ مرحب یہودی ہو کر اس وقت تک زندہ رہا جب تک ماں کی بات مانتا رہا. ماں کی مخالفت کی، مار ڈالا گیا. سوال ہے یہ کہ آخر مرحب کی ماں نے مرحب کو منع کیوں کیا تھا کہ حیدر سے نہ لڑنا، علی سے نہ لڑنا؟
کیونکہ مرحب کی ماں کو مرحب سے محبت تھی. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ مرحب کی ماں کو مرحب سے محبت تھی، اس لیے مرحب کو روکا کہ علی کے مقابلے میں نہ جانا. پتا چلا جس ماں کو بھی اپنے بچوں سے محبت ہوگی وہ ماں کبھی اپنے بچوں کو علی کے مقابلے میں نہ بھیجے گی. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ جس ماں کو بھی اپنے بچوں سے محبت ہوگی وہ ماں کبھی بھی اپنے بچوں کو علی کے مقابلے میں نہ بھیجے گی. اب اگر تاریخ کی کوئی ماں اپنے بچوں کو علی کے مقابلے میں بھیجے تو دو میں سے ایک بات تو ماننا ہی پڑے گی، یا تو ماں نہیں ہے یا بچوں سے محبت نہیں ہے. بھئی صلوات پڑھیں عظمت محمد والے محمد پر. آئیے ایک لفظ اور آپ کو سناتا ہوں یہاں پر، اور اب یہی بس بیان آخری مرحلے تک مجھے لے جانا ہے، اور میں ذرا وقت کو دیکھ لوں. ہاں ابھی وقت ہے میرے پاس، کیونکہ 12 بجے تک میں مجلس مکمل کر دوں گا، اور باب مصائب بھی ہے. تو ایک بات اور سنیے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب مرنے کے بعد دیکھیے ماں کا مرتبہ، قبروں میں سانپ اور بچھو آتے ہیں. مرنے کے بعد قبروں میں سانپ اور بچھو آتے ہیں اور آ کے اذیت پہنچاتے ہیں مرنے والے کو. آپ سے کس نے بتایا؟ کہا وہ معصوم کی حدیث ہے. کس کی حدیث ہے؟ کہا فلاں امام کی حدیث ہے. اور ہے بھائی کہ سانپ اور بچھو آئیں گے قبروں میں اور مرنے والے کو اذیت دیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قول معصوم ہے، اور معصوم کی حدیث کو سمجھ لینا سب کی بس کی بات نہیں ہے کہ جو چاہے وہ معصومین کی حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرے. سب کے بس کی بات نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں اگر ایسے کہوں تو بات جو ہے وہ خراب نہ ہوگی، کیونکہ میر انیس کے مرثیے تو سمجھ میں نہیں آتے، اردو تو سمجھ میں نہیں آتی. وہ جو میر انیس کے جو مرثیے ہیں جو اس میں آئے ہیں اردو کے لفظ وہ تو سمجھ میں نہیں آتے. میر تقی میر کی غزلیں تو سمجھ میں نہیں آتی. تو معصوم کی حدیث کو کون سمجھے گا؟ کوئی نہیں سمجھ سکتا. قبروں میں آتے ہیں سانپ اور بچھو، لیکن کس کی قبروں میں آئیں گے؟ آپ سناٹے میں آ گئے، دیکھیے بہت غور سے سنیے، کس کی قبروں میں آئیں گے سانپ اور بچھو؟ اب نہج البلاغہ میں مولا علی قولی یا کا مشاورۃ النساء، عورت کی بات نہ ماننا. اب آپ ہمیں بتائیں کون ایسا ہے کہ جو بغیر ان کی بات مانے ہوئے آگے بڑھے؟ ہمارا تو یہ عالم ہے کہ کوئی جب مسئلہ آتا ہے تو ہم عالم سے نہیں پوچھتے بلکہ بد سلیقہ عورت سے پوچھتے ہیں. تو اس کی تو الگ کتاب ہے، الگ شریعت ہے. بدھ کو یہ نہ کرو، جمعرات کو یہ نہ کرو، دوشنبے کو یہ نہ کرو، اس پر عمل کر رہے ہیں. کیونکہ مولا نے کیا یا کا مشاورۃ النساء، یا کا عربی میں ڈرانے کے لیے آتا ہے، یا کا مشاورۃ النساء کہ عورت کی بات نہ ماننا. دیکھیے جملہ تنقید کی زد میں نہ آنے پائے، یہاں پر ہر عورت مراد نہیں ہے، یہ بھی سن لیجیے، ورنہ جملہ تنقید کی زد میں آئے گا. حالانکہ نہج البلاغہ میں یہ جملہ اس میں مکتوبات کے باب میں جو وصیت نامہ ہے مولا علی علیہ السلام کا مولا حسن کے لیے، اس میں آپ کو یہ جملہ مل جائے گا. یا کا مشاورۃ النساء، عورت کی بات نہ ماننا. میں نے کیا کہا کہ جو حدیث ہے کہ قبروں میں سانپ اور بچھو آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ سانپ بچھو آتے ہیں اور مرنے والے کو اذیت دیتے ہیں. کاش اس کو میں آپ تک پہنچا سکوں. ذرا غور سے سنیے گا. جب مولا نے کہا یا کا مشاورۃ النساء کہ عورت کی بات نہ ماننا، لیکن ہمارا کام جو ہے بغیر ان سے مشورے کے پوچھے ہوئے چلنے والا نہیں ہے. لیکن مولا نے منع کیا ہے. لیکن پھر سن لیجیے یہاں پہ ہر عورت مراد نہیں ہے، یہ بھی سن لیجیے تاکہ جملہ تنقید کی زد میں نہ آنے پائے. میں نے تو یہ مجلس میں پڑھ دیا کہ مولا علی علیہ السلام نے کہا ہے کہ عورت کی بات نہ ماننا. ایک بچہ گیا گھر اور ماں نے کہا کہ بیٹا اچھا آ گئے مجلس سن کر، ذرا پانی پلا دو. تو اس نے کہا کہ اماں کام وام بند، اس لیے مولا نے منع کیا ہے عورت کی بات نہ ماننا. آپ بھی تو عورت ہیں، غور فرمائیے، آپ بھی تو عورت ہیں. ماں نے کہا بیٹا ذرا دوا لاؤ، کہا کام وام بند. اس لیے مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں کہا ہے کہ عورت کی بات نہ ماننا، آپ بھی تو عورت ہیں. تو بزرگوں نے بڑھ کے سہارا دیا کہ بیٹا یہ عورت ہیں لیکن ماں بھی تو ہیں. پتہ چلا عورت ماں بن جاتی ہے نا تو قانون بدل جاتے ہیں. نہیں آپ تک بات نہیں پہنچی شاید، میں ہلکے میں کہہ گیا جملہ لیکن یہ ہلکا نہیں ہے. عورت اگر ماں بن جائے تو قانون بدل جاتے ہیں.
جس طریقے سے عورت کے ماں بننے پر قانون بدل جاتے ہیں، ویسے جب کوئی اہل بیت کا چاہنے والا مرتا ہے تو قبروں کے سارے قانون بدل جاتے ہیں۔ بھئی صلوات پڑھیں عظمت محمد۔ اب آپ اس میں حیرتی نظروں سے مجھے دیکھیں گے، جو بات تھی میں نے وہ کہہ دی آپ کے سامنے۔ اب جسے شوق ہے سانپ اور بچھو سے کٹوانے کا، اس عقیدے پر رہے۔ میں نے تو ایک بات کہی کہ عورت کے ماں بننے پر جیسے قانون بدل جاتے ہیں نا، ویسے جب کوئی علی کا چاہنے والا، اہل بیت کا چاہنے والا، شہزادی زہرا کی چاہنے والی مرتی ہے نا، تو قبروں کے سارے قانون بدل جاتے ہیں۔ اب کہاں تک آپ مطمئن ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن جو کہنا تھا میں نے وہ کہہ دیا۔ تو یہ ایک عورت کا مرتبہ اور عورت کا مقام، ماں کا مرتبہ اور ماں کا شرف، کچھ نظیریں میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اور میں سمجھتا ہوں، دیکھیے حدیث جو آئی، معصوم کی حدیث جو آئی، وہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ماں کا مرتبہ کیا ہے۔ معصوم نے فرمایا کہ جب اپنے دل میں، اور چھٹے امام سے حدیث ہے یہ، جب تم اپنے دل میں میرے دادا علی کی محبت کی ٹھنڈک محسوس کرنا تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا۔ یہ دیکھیں کیا مرتبہ ہے نا ماں کا۔ جب تم اپنے دل میں میرے دادا علی کی محبت کی ٹھنڈک محسوس کرنا تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا۔ بہت حدیث اور مناقب ہے ماں کے سلسلے میں، ماں کی فضیلت کے سلسلے میں۔ اور یہ بھی جملہ میں سمجھتا ہوں، اس کی بھی نظیر آپ کو مل جائے گی کہ اگر ماں صاحب کردار ہے تو اپنے بچوں کو پال کر اہل بیت کا چاہنے والا ہی بناتی ہے۔ اس کی نظیر بھی آپ کو تاریخ میں مل جائے گی، ایسا نہیں اس کی نظیر نہیں ہے۔ میں نے بھی ایک نام آپ کے سامنے لیا مرحب کا، اور آپ نے اس کے کردار کو پہچانا۔ ایک نام اور میں آپ کے سامنے لے رہا ہوں، یہیں سے پہچانے کہ ماں کا کارنامہ کیا ہے اور ماں کی عظمت و فضیلت کیا ہے۔ یہ نام بھی آپ کا پہچانا ہوا ہے، یہ نام ہے جناب حر۔ آپ پہچانتے ہیں جناب حر کو، اور پوری تاریخ آپ کے پیش نظر ہے جناب حر کی۔ اس نے کیا کیا؟ راستے میں مولا حسین کا راستہ روکا اور مولا حسین کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ میں سنیے گا، دیکھیے ماں کی عظمت کیا ہے میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ گھوڑے کی لگام پکڑ لی، یہ تو حر کے حوصلے کی بات تھی نا کہ اس نے امام وقت کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ امام کی وقت کی گھوڑے کی لگام پکڑنا نا کوئی مذاق نہیں ہے، یہ حر کے حوصلے کی بات تھی جس نے امام وقت کی گھوڑے کی لگام پکڑ لی، وہ بھی علی اکبر و عباس کے ہوتے ہوئے، جو کوئی مذاق نہیں تھا۔ اور حر کا یہ طریقہ مولا حسین کو اچھا نہیں لگا۔ اور آپ کا سنا ہوا ہے، پڑھا ہوا جملہ ہے جو امام نے کہا، کتابوں میں آپ پڑھا کرتے ہیں اور آپ ذاکرین سے سنا کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے کیا کہا؟ جب حر نے گھوڑے کی لگام پکڑی تو کیا کہا؟ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ یہی جملہ ہے نا، کچھ نیا نہیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ بھائی کہا نا امام نے۔ حر کو امام علیہ السلام کا جملہ اچھا نہیں لگا، اس نے گھوڑے کی لگام تو چھوڑ دی، لیکن یہاں تک آ کے رکا۔ فرزند رسول عرب کا کوئی دوسرا ہوتا نا یہی جملہ پلٹا دیتا، لیکن نہیں پلٹاؤں گا کیونکہ مجھے پتا ہے آپ کی ماں کا مرتبہ کیا ہے۔ کاش اس کو ہم محسوس کر سکیں، آپ کی ماں کا مرتبہ کیا ہے، کیا ہے آپ کی ماں کا مرتبہ۔ نہیں پلٹاؤں گا۔ اب میں اپنے محترم مجمع سے پوچھ رہا ہوں، حر نے کیا کیا؟ کچھ نہیں، مولا حسین کی ماں کا احترام۔ اب حر آگے آگے، شفاعت پیچھے پیچھے۔ حر آگے آگے، شفاعت پیچھے پیچھے۔ شب عاشور یہ حر نہیں نکل رہا ہے، احترام سیدہ کھینچ کے لا رہا ہے۔ بڑا جملہ میں نے ہدیہ کیا اور بہت مطمئن ہوں آپ کی اس مختصر سی بات پر۔ یہ شب عاشور حر نہیں نکل رہا ہے، احترام سیدہ کھینچ کے لا رہا ہے۔ وہ تاریخ آپ کے پیش نظر ہے۔ آیا، سر کو مولا کے قدموں پہ رکھ دیا اور رکھ کے کہا، فرزند رسول کیا میری بھی خطا معاف ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے کیا مطلب؟ یعنی سمجھ رہا ہے کہ خطا بہت بڑی ہے، غلطی بہت بڑی کر بیٹھا، بہت سنگین خطا ہے، پتہ نہیں معاف ہو کہ معاف نہ ہو۔
ابھی میں نے کہا امام وقت گھوڑے کی لگام پکڑنا کوئی مذاق تھوڑی نہیں ہے، اور خود کو احساس ہے کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، پتہ نہیں مولا معاف کریں کہ معاف نہ کریں، اسی لیے کنڈیشن کے ساتھ کہتا ہے فرزند رسول کیا میری بھی خطا معاف ہو سکتی ہے؟ اٹھایا سینے سے لگایا۔ سننا نوجوان بھائیوں، بزرگوں سے دعا چاہوں گا، راستے میں کیا کہا تھا مولا حسین نے؟ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، وہاں بھی ماں کا حوالہ دیا، یہاں بھی ماں کا حوالہ دیا، اٹھایا سینے سے لگا کے کہا کتنا اچھا تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے، تو دنیا میں بھی آزاد اور آخرت میں بھی آزاد، کتنا اچھا تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے، تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد۔ حر کے معنی آزاد ہی کے ہوتے ہیں، تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے، وہاں بھی ماں کا حوالہ یہاں بھی ماں کا حوالہ۔ چونکہ راستے میں ماں کے لیے کہہ چکے تھے تو مولا حسین کے لیے ضروری تھا کہ پہلے حر کی ماں کو بری و ذمہ کرتے۔ پڑھے لکھے لوگوں سے میں دعا چاہوں گا، اگر سمجھ میں بات آ جائے تو دعا سے نوازیے گا، ورنہ کوئی بات نہیں، کوئی شکوہ نہیں، چونکہ راستے میں حر کی ماں کے لیے کہہ چکے تھے تو مولا حسین کے لیے ضروری تھا کہ پہلے حر کی ماں کو بری و ذمہ کرتے۔ یہ کہا کتنا اچھا تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے، یہ حر کی ماں کو بری و ذمہ کر رہے ہیں۔ یہ جملہ کہہ کر مولا حسین نے حر کی ماں کو جنت کی بشارت پہلے دی اور حر کو جنت کی بشارت بعد میں دی، لیکن زمانے والوں تک مولا حسین نے ایک پیغام پہنچا دیا، سنو میری ماں کا احترام وہی کرتا ہے جس کی ماں صاحب کردار ہوتی ہے، میری ماں کا احترام وہی کرتا ہے جس کی ماں صاحب کردار ہوتی ہے، کہ اتنا اچھا تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے، تو دنیا میں بھی آزاد اور آخرت میں بھی آزاد۔ اب ایک بات اور سنتے جائیے، دنیا میں بھی آزاد اور آخرت میں بھی آزاد۔ ہمیں بھی تو سمجھنا چاہیے کہ حر دنیا میں کیسے آزاد ہے یا آخرت میں کیسے آزاد ہے، اس کو سمجھنے کے ایک ہی طریقہ ہے، دو طریقہ نہیں ہے، بس ایک ہی طریقہ ہے، دو طریقہ نہیں ہے، ایک ہی طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ دنیا یہ سوچ رہی تھی حر مٹ گیا، مر گیا، فنا ہو گیا، نہ حر مٹا، نہ مرا، نہ فنا ہوا، شہادت کی چادر اوڑھ کر سو گیا۔ اب جن کے مقدر میں ہلاک ہونا لکھا ہو وہ کیا پہچانیں گے شہادت کیا ہے، شہادت کا مرتبہ کیا ہے؟ شہادت کی چادر اوڑھ کر، دعا چاہوں گا جملے پر، شہادت کی چادر اوڑھ کر سو گیا، نہ مرا، نہ مٹا، نہ فنا ہوا۔ آپ کی طرف سے منبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں 1400 سال گزر گئے، میرے آقا حسین نے حر کو مرنے نہیں دیا، 1400 سال گزر گئے، میرے آقا حسین نے حر کو مرنے نہیں دیا۔ اب حر دنیا میں بھی زندہ ہے، آخرت میں بھی زندہ ہے، دنیا میں بھی آزاد، آخرت میں بھی آزاد۔ ہم کیسے سمجھیں؟ جب دنیا میں آزاد ہوا تو شہزادی زینب کا سلام آیا، اور دنیا میں رہے گا علیہ السلام بن کر، اور جب آخرت میں آزاد ہوا تو رومال زہرا انعام میں لے گیا۔ اور دنیا میں بھی آزاد، آخرت میں بھی آزاد، کیوں؟ اس نے حسین کی ماں کا احترام کیا۔ کاش اس کو آپ محسوس کر سکے۔ بس بیان آخری مرحلے پر ہے۔ ظاہر سے بات ہے کہ مرحومہ کے سب گھر والے بیٹھے ہیں اور آپ بھی یہاں بعنوان پرسہ ہی آئے ہیں۔ یہ مرحومہ کی 40ویں کی مجلس ہے اور آپ لوگ بعنوان پرسہ ہی یہاں پر آئے ہیں کہ مرحومہ کے گھر والوں کو پرسہ دیا جائے۔ بس یہیں سے دو چار جملے اور باب مصائب۔ دیکھیے بہت سارے رشتے جو ہیں وہ بہت نازک ہوتے ہیں۔ سب سے نازک رشتہ ہوتا ہے رشتہ زوجیت، رشتہ زوجیت، اس سے نازک کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ ماں کا احترام اور ماں کا مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن جب نازک رشتے میں آپ آئیں گے تو یہ ہے رشتہ زوجیت، اس سے نازک کوئی رشتہ نہیں۔ اور آپ بزرگوں سے پوچھئے گا، جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں خدا انہیں سلامت رکھے اور ان کا سایہ سروں پہ برقرار ہے، ان سے پوچھئے گا کہ سب سے اہم رشتہ یہی رشتہ زوجیت ہے، سب سے اہم رشتہ یہی رشتہ تمام رشتوں کی بنیاد بنے گا۔ آپ پوچھئے گا، آپ کو بتائیں گے، وہ یہی رشتہ تمام رشتوں کی بنیاد ہے، سب سے اہم رشتہ رشتہ زوجیت ہے، بہت بڑا اہم رشتہ ہے۔
میں بہرحال اب اس خیمے میں نہیں جانا چاہتا ورنہ وقت خرچ ہو جائے گا آپ کا، چونکہ ہے مومنہ کی سال ثواب کی مجلس ہے تو میں پڑھ رہا ہوں۔ کتنا نازک سا رشتہ ہے، بہت ساری باتیں ہم شہزادی زہرا عزائے فاطمیہ گزر گئی، اور عزائے فاطمیہ میں شہزادی زہرا کی جو وصیت ہے وہ ہم مصائب میں سنا کرتے ہیں، مصائب میں سن لیتے ہیں اور مصاب ہو لیتے ہیں کہ شہزادی نے یہ وصیت کی، یہ وصیت کی، یہ وصیت کی، مصائب ہی میں ہم سنتے ہیں نا اس کو، اور اسی میں ہم مصاب ہو لیتے ہیں، گریہ کر لیتے ہیں، رو لیتے ہیں۔ لیکن آپ کی وصیت میں بھی رمز ہے، رمز، جیسے وصیت ہے نا شہزادی زہرا کی بہت مشہور وصیت ہے جو آپ کبھی سنا بھی ہوگا آپ نے عزائے فاطمیہ میں، ابوالحسن کوتاہیوں کو نظر انداز کر دینا۔ اب اس کو دہرائیے ذرا، ابوالحسن کوتاہیوں کو نظر انداز کر دینا، کون کہہ رہا ہے؟ معصومہ کہہ رہی ہیں، معصومہ اور کوتاہی، ابھی ہم نے مصائب میں سن لیا اور ہم نے گریہ کر لیا، اس میں رمز کیا ہے میں وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ جو شہزادی زہرا نے کہا، اور پڑھ کر میں مرحومہ روح پاک کو ہدیہ کر رہا ہوں، جو شہزادی زہرا نے کہا کہ ابوالحسن کوتاہیوں کو نظر انداز کر دینا، معصومہ سے کون سی کوتاہی ہو سکتی ہے؟ اور جملہ ہے شہزادی کا وصیت میں، کیا یہ جملہ آنا ضروری تھا؟ ہاں، معاشرے کی تربیت کے لیے جملہ آنا ضروری تھا۔ جیسے مولا علی کی شادی ہوئی ہے شہزادی زہرا سے تو غزوات شروع ہو گئے، جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شادی کے بعد 8 سال تک مولا علی جنگوں پر مسلط رہے، گھر سے باہر رہے، تو شہزادی زہرا کو یہ کہنا چاہیے تھا ابوالحسن آپ تو غزوات پر مسلط رہے، 8 سال مسلسل آپ گھر سے باہر رہے، آپ کا جانا رہا، آپ جاتے تھے آتے تھے، آپ نے تو خدمت کا موقع ہی نہیں دیا، یہ کہنا چاہیے تھا نا، نہ یہ جملہ نہیں کہا ابوالحسن کوتاہیوں کو نظر انداز کر دینا۔ یہ شہزادی زہرا معاشرے کی تربیت کر رہی ہیں اور ایک پیغام پہنچایا کہ سنو، علی گھر سے باہر ضرور رہے لیکن گھر کی ذمہ داریوں سے غافل نہ رہے۔ بہت سناٹے میں آپ نے سنا، یہ رمز آپ نے پہچانا؟ شہزادی یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ علی گھر سے باہر ضرور رہے لیکن گھر کی ذمہ داریوں کو پوری کرتے رہے۔ اب آپ ایسے سمجھیے، اب مولا علی علیہ السلام آئے گھر اور آ کے کہا کہ زہرا کچھ کھانے کو دو، اور شہزادی کہے ابوالحسن گھر میں تو فاقہ ہو رہا ہے، تو کہا بتایا کیوں نہیں؟ اب جو جملہ ہے نا شہزادی کا سنیے، اس کو محفوظ کر لیجئے گا، عجب جملہ کہا شہزادی نے، کہا ابوالحسن مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ میں تم سے کوئی فرمائش کروں اور تم پوری نہ کر سکو۔ کس سے حیا آتی ہے؟ اللہ سے حیا آتی ہے، میں تم سے کوئی فرمائش کروں تو تم پوری نہ کر سکو۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں سننا، میں آپ سے سوال قائم کر رہا ہوں، سوال پوچھ رہا ہوں، کون سی فرمائش ہے جو علی پوری نہیں کر سکتے؟ اگر کہہ دیں تو زمین اپنا خزانہ باہر کر دے، بس اتنا کہا تھا اگر میں کہہ دوں تو دیوار سونے کی ہو جائے، تو دیوار نے رنگ بدلنا شروع کیا، تو مولا علی علیہ السلام نے کہا ٹھہر جا، مثال دے رہا ہوں، حکم نہیں دے رہا ہوں۔ تو کون سی فرمائش مولا علی پوری نہیں کر سکتے؟ اور ہزاروں مرتبہ کا آپ کو سنا ہوا واقعہ ہے اور مناقب کا مشہور واقعہ ہے، پڑھا ہوا واقعہ ہے، ذاکرین سے سنا ہوا واقعہ ہے کہ مقداد آ گئے تھے مولا علی کے پاس، یہ مناقب کی بڑی مشہور روایت ہے، اور اپنی پریشانی کا اظہار کیا، کہا مولا علی، مقداد صحابی ہیں مولا علی کے، مولا میرے بچے بھوکے ہیں، آپ کے پاس آیا ہوں، میری مدد کر دیجئے۔ تو مولا نے کہا کہ مقداد بچے تو میرے بھی بھوکے ہیں، بڑا مشہور واقعہ ہے یہ مناقب کا، بچے تو میرے بھی بھوکے ہیں، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کہا مدد کے لیے آیا ہوں مولا علی، مدد کر دیجئے۔ کہا مقداد میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں تھی تمہیں، وہ جو سامنے پتھر ہے نا اٹھا کے لے آؤ، ایک پتھر لے کر ہے، مولا لیجئے۔ کہا مجھے کیوں دے رہے ہو؟ میرا نام لے لو یہی بہت ہے۔ مقداد نے کہا یا علی پتھر سونے کا ہو گیا۔ کہا جاؤ بازار میں بیچو، جاؤ گزر بسر کرو، مگر وہ تو معرفت کی منزل پر ہے، ہم اور آپ تو جذباتی ہیں، بس محبت میں جذباتی ہو جاتے ہیں، مگر وہ صاحب بصیرت افراد ہیں۔ انہوں نے ایک اور بڑا سا پتھر تلاش کیا، اس کو توڑا، اس میں سے اتنا سا سونا لیا، باقی وہیں پھینک دیا۔ کہا مقداد یہ کیا کیا؟ کہا بس یہ آج کے لیے بہت ہے، بازار میں بیچیں گے، گھر لے جائیں گے، 2 روٹی میرے بچے کھا لیں گے، اب یہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔
تو مولا نے کہا کہ مقداد سننا نوجوان بھائیوں، آپ سے باتیں کر رہا ہوں، مقداد کل بھی تو تمہارے بچے بھوکے ہوں گے، سب لے جاؤ تاکہ غربت تمہارے گھر نہ آئے، کل بھی تو آئے گا۔ کہا سنیے مولا، کل کی پرواہ وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ ہو، کل کی پرواہ وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ ہو۔ تو کون سی فرمائش ہے جو مولا علی پوری نہیں کر سکتے؟ کہہ دیں دیوار سونے کی ہو جائے، زمین اپنا خزانہ باہر کر دے، لیکن جملہ سنبھال لیجئے گا، الہ آباد میں پڑھ رہا ہوں، بڑی پاکیزہ آپ کی سماعتیں ہیں۔ تو شہزادی نے کیوں کہا اللہ سے حیا آتی ہے کہ میں تم سے کوئی فرمائش کروں تم پوری نہ کر سکو ابوالحسن؟ کیوں کہا شہزادی نے؟ ٹھہر کے سننا، اور بہت قیمتی بات ہے آج کی تقریر میں۔ یہ جملہ آنا ضروری تھا تاکہ زمانے تک یہ پیغام پہنچ جائے، علی صاحب اعجاز ہیں لیکن گھر معجزے سے نہیں چلاتے۔ جائیے ہو گئی مجلس، آپ سناٹے جیسے چاہیں ویسے سنیں، بس مولا اسے قبول کر لیں، شہزادی قبول کر لیں، اور سب یہ مرحومہ کی روح پاک تک پہنچ جائے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ کہا دیکھو علی صاحب اعجاز ہیں لیکن گھر معجزے سے نہیں چلاتے۔ اگر گھر چلانا ہے تو باغبانی کریں گے، اگر گھر چلانا ہے تو مزدوری کریں گے، لیکن معجزے سے گھر نہیں چلائیں گے علی۔ ایک پیغام دیا شہزادی زہرا نے۔ بس وقت نہیں رہا کہ شہزادی کی وصیت پر اور میں گفتگو کروں۔ اس کے بعد آپ مصائب میں سنا کرتے ہیں، دیکھیے ایک زوجہ جو ہے نا اپنے شوہر کے درد کا احساس کرتی ہے۔ کہا ابوالحسن میرے بچوں کا خیال رکھنا، جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ ابوالحسن یہ میرا بیٹا حسین ہے جو بہت جلدی جلدی پیاسا ہو جاتا ہے، اس کو پانی پلاتے رہنا۔ اور ابوالحسن یہ میری بیٹی زینب ام کلثوم ہے، ان کے پردے کا خیال رکھنا۔ اچھا وصیت ہے شہزادی کی۔ ٹھہر کر ایک جملہ کہہ کر میں مصائب پڑھ دوں۔ اے شہزادی زہرا، جس بیٹے کے لیے کہا تھا بہت جلدی جلدی پیاسا ہو جاتا ہے، کربلا کے مقتل میں آ کے دیکھیے گا، آپ کس بیٹے کی گلے پہ خنجر چل رہا ہوگا، آپ کا بیٹا پیاسا رہے گا۔ اور جن بیٹیوں کے پردے کے لیے کہا تھا شہزادی شام و کوفہ کے بازار میں آ جائیے گا، یہی زینب ام کلثوم ہاتھ پسے گردن بندھے ہوں گے، سر پہ چادر نہ ہوگی، تماشائیوں کا مجمع ہوگا، منادی کی ندا ہوگی، اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، اللہ آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے، بزرگوں کا سایہ سروں پہ برقرار رہے، نوجوان سلامت رہیں، جو مومنین مومنات بیمار ہیں اللہ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو اللہ دور فرمائے، مرحومہ کے درجات میں اللہ بلندی عطا فرمائے۔ بس آپ اس 40ویں کی مجلس میں بعنوان پرسہ آئے ہیں، 2-3 جملے میں باب مصائب میں پڑھے دے رہا ہوں، اور یہی جملے پڑھ کر میں مرحومہ کے گھر والوں کو پرسہ دے رہا ہوں، اور یہی جملے ان کے لیے سبب تسکین ہوں گے۔ دیکھیے سب سے درد، یہ تو 40ویں کی مجلس ہے مرحومہ کی، سب سے دردناک منظر اس وقت کا ہوتا ہے جب بھرے گھر سے جنازہ نکلنے لگتا ہے، اس سے دردناک کوئی منظر نہیں ہوتا۔ بیٹے الگ تڑپتے ہیں، بیٹیاں الگ بھی لگتی ہیں۔ اے رونے والوں، اے سوگواروں، اے 40ویں کی مجلس میں آنے والوں، سیدہ کا جنازہ گھر میں رکھا رہ گیا، کوئی پرسے کو نہیں آیا، اور علی دروازے بیٹھے ہوئے ہیں، علی دروازے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پرسے کو نہیں آیا۔ اجرکم علی اللہ۔ اس سردی کے موسم میں اتنا بڑا مجمع آ گیا ہے مرحومہ کے گھر والوں کو پرسہ دینے کے لیے، اب تو مرحومہ کے بچوں کا، گھر والوں کا، ان کے شوہر کا دل مطمئن ہو گیا ہوگا کہ ہاں مرنے والی تو چلی گئیں لیکن راہ غم میں ہم اکیلے تو نہیں ہیں، اتنے لوگ آئے ہیں پرسہ دینے کے لیے۔ ذرا علی کی مظلومی دیکھیے کہ سیدہ کا جنازہ گھر میں رکھا ہوا ہے، کوئی پرسے کو نہیں آیا، علی دروازے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب آدھی رات ہو گئی تو ایک مرتبہ علی نے کہا بیٹا حسن اور بیٹا حسین ذرا میرے قریب آؤ۔ دونوں شہزادے قریب آئے، بابا کہیے، کہا جاؤ چچا سلمان کو بلا کے لاؤ۔ یہ کم سن شہزادے مدینے کی یہ گلیاں، اندھیری رات سلمان کے گھر آئے، دق الباب کیا، سلمان قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن بند کر کے پوچھا کون ہے دروازے پر؟ جواب سن سکیں گے آپ، تڑپ جائیں گے۔
جواب عجب آیا. جیسے سلمان نے پوچھا کون ہے دروازے پر، تو شہزادوں نے کہا چچا سلمان ہم فاطمہ کے یتیم آئے ہیں. اجرکم علی اللہ. اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، اللہ آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. بڑا خوش نصیب ہوگا جس کی آنکھ سے 2 قطرہ آنسو شہزادی کی مصیبت پہ نکل آئے. ہاں سلمان نے سر سے عمامہ اتارا، برہنہ پیر چلے. علی دروازے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پرسے کو نہیں آیا تھا. اے رونے والوں، علی نے دیکھ لیا کہ سلمان آ رہے ہیں، ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا. علی کھڑے ہو گئے، خود ہی دوڑے سلمان کی طرف اور گئے اور خود ہی سلمان کے گلے سے لپٹ کر زارو قطار علی رونے لگے. روتے روتے کہتے ہیں سلمان دختر پیغمبر نہ رہی، جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ جب میری شادی فاطمہ سے ہوئی تھی تو تم رخصت کرا کے سیدہ کو ناقے کی مہار پکڑ کے میرے گھر تک لائے تھے. سلمان آؤ دختر پیغمبر کو قبر تک پہنچا دے. اجرکم علی اللہ. میں مسائل یہیں پہ مکمل کر دیتا. 2 جملہ اور بعنوان پرسہ پڑھ رہا ہوں، مرحومہ کے گھر والوں کو پرسہ دے رہا ہوں. علی نے غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ تیار ہوا. دستور زمانہ ہے نا کہ بچے آئیں ماں کا دیدار کر لیں. ہاں جنازہ تو تیار ہو گیا. علی کی آواز گونجی بچوں آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو. شہزادیاں آئیں، اماں خدا حافظ. بڑا شہزادہ آیا، اماں خدا حافظ. قیامت آ گئی مدینے میں. جب چھوٹا شہزادہ ماں کے جنازے کے قریب آیا، ایک مرتبہ چھوٹے شہزادے نے کہا اماں آپ کا بے وطن حسین آیا ہے، اماں آپ کا بے کفن حسین آیا ہے، اماں آپ کا مظلوم بیٹا حسین آیا ہے. اماں کبھی ایسا نہ ہوا کہ حسین آیا ہو اور آپ نے گود نہ پھیلایا ہو. اماں جب تک گود نہ پھیلاؤ گی حسین نہ آئے گا. قیامت آ گئی. صدائے محن پر بندے کفن ٹوٹ گئے. آ میرے لال ماں کی گود میں آ جا. ماں کی گود میں پہنچے تو گریا شروع کیا، بین شروع کیا. اماں مامتا کا زمانہ یاد ہے، وہ چکی کا چلانا یاد ہے، وہ جھولا جھولانا یاد ہے، وہ روٹی کا پکانا یاد ہے. ماں کے جنازے پر بیٹا بین کر رہا تھا، ملائکہ میں تلا تم برپا ہو گیا. جبرائیل آ گئے، علی حسین کو ماں کے جنازے سے الگ کر لو. آثار قیامت نمودار ہو گئے ہیں، زمین کانپ رہی ہے، آسمان لرز رہا ہے. ہم فرشتوں سے حسین کا رونا نہیں دیکھا جا رہا ہے. علی آگے بڑھے، ہلکے سے تھپکی دی. میرے لال ماں کا جنازہ چھوڑ دو، نظام عالم متغیر ہے. آخری جملہ یہ ہے باب مصائب کا، میرے لال نظام عالم متغیر ہے، ماں کا جنازہ چھوڑ دو. دیکھا باپ کی طرف دیکھا، کہا بابا اماں سے ایک وعدہ لے لینے دو پھر میں اماں کا جنازہ چھوڑ دوں گا. بیٹا جلدی وعدہ لو. دیکھا ماں کی طرف اور داہنا ہاتھ ماں کی پیشانی پہ رکھ کے کہا اماں یہ مدینہ ہے، آپ نے بلایا تو آپ کا حسین آ گیا. اماں وعدہ کریے جب آپ کا حسین بلائے گا آپ کو آنا پڑے گا. ماں بیٹے میں وعدہ ہوا. 61 ہجری عصر کا ہنگام، حسین گھوڑے پہ ڈگمگا رہے ہیں. دیکھا بقی کی طرف، اماں وعدہ پورا کریے. نشیب سے آواز آئی میرے لال ذرا نیچے تو دیکھ. اب جو نیچے دیکھا ماں گود پھیلائے بیٹھی تھی. آ میرے لال ماں کی گود میں آ جا. اکبر کا لاشا اٹھا چکا، عباس کی میت پہ رو چکا، اصغر کو سپرد لحد کر چکا. آ میرے بھوکے حسین، آ میرے پیاسے حسین، آ ماں کی گود میں آ جا. یہ ماں کب سے نشیب میں بیٹھی ہے. آ میرے لال، آ میرے مظلوم بیٹے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار شہدائے کربلا کا واسطہ ہے، اس مجلس عزا کو شرف قبولیت عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، بزرگوں کا سایہ سروں پہ برقرار رہے، نوجوان سلامت رہیں، ماں بہنوں کی گودیاں ان کے پردے آباد رہیں. جو مومنین مومنات بیمار انہیں صحت و سلامتی عطا فرما. جو مومنین مومنات اب ہمارے درمیان نہیں رہ گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما. ان سب کو اعلی علیین میں جگہ عنایت فرما. پروردگار بالخصوص مرحومہ کے درجات میں بلندی عطا فرما، مرحومہ کی مغفرت فرما.
پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، شہدائے کربلا کا واسطہ، شہزادی زہرا کا واسطہ، مرحومہ کی طرف سے ہونے والے تمامی کار خیر کو قبول فرما۔ میرے دہن سے نکلے ہوئے فضائل اور مصائب کے جملوں کا ثواب مرحومہ کے روح پاک تک پہنچے۔ پروردگار تجھے مولا حسن مولا حسین کا واسطہ، شہزادیوں کا واسطہ، بی بی زینب ام کلثوم کا واسطہ، شہزادی زہرا کا واسطہ، مرحومہ کے گھر والوں کو، بچوں کو، ان کے شوہر کو صبر جمیل عطا فرما۔ مرحومہ کو جوار معصومہ میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار ہمیں زندہ رکھنا تو محبت اہل بیت پر، اور ہمیں موت آئے تو محبت اہل بیت پر۔ علماء اور مجتہدین کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ امام آخر کے ظہر میں تعجیل فرما، ہمارے اعمال سے ہمارے امام علیہ السلام کو راضی فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سورہ فاتحہ پڑھ دیں۔ مرحومہ مغفورہ اظہار بانو رضوی بنت خیرات حسین رضوی کے لیے۔ الحمدللہ اللہم صلی اظہار بانو سیدہ بنا دکھ۔ ستم آج کیسا یہ ڈھایا گیا ہے،
جس پر پیغمبر ستارے نے سجدہ کیا کہ جس پر اسی در کو ہائے جلایا گیا ہے در سیدہ سے دھواں اٹھ رہا ہے در سیدہ سے مسلمانوں کیسی قیامت یہ آئی نبی خود سے دے رہے ہیں دہائی مدینے میں زہرا کا گھر جل رہا ہے در سیدہ سے دھواں اٹھ رہا ہے در سیدہ ہے زمانے سے زہرا ہوئی آج رخصت عجب آل احمد پہ ہے یہ مصیبت فرشتوں میں بھی آج محشر بپا ہے در سیدہ سے در سیدہ سے علی غسل دیتے ہوئے رو رہے ہیں جو ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھتے ہیں کہاں چیخ کر کیا غضب ہو گیا ہے در سیدہ سے دھواں اٹھ رہا ہے در سیدہ سے دھواں اٹھ رہا ہے شمیم ایک قیامت کا منظر ہے ہر سو ہر ایک آنکھ نم ہے چھلکتے ہیں آنسو جنازہ جو بنت نبی